السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز مشاہدین کرام اور دینی اور ملی بھائیوں، آج کے ہمارے اس نشست کا موضوع ہے کاری کرتاؤں کے ساتھ اچھا ویوہار کریں، یعنی مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ بنیادی طور پر نوکر اور خدام دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے وہ نوکر و خدام جس کے گھر کے باہر کے کاموں کی دیکھ ریکھ کرنا اور انہیں بروئے کار لانا ہوتا ہے۔ دوسرا وہ نوکر و خدام جن کے ذمے گھر کے کام و کاج کا انجام دینا اور اس کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قسموں کے نوکروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آجر اور مالک پر دو مزدوروں اور نوکروں کے حقوق کی ادائیگی لازمی قرار دی ہے تاکہ ان کی معیشت محفوظ اور مستحکم ہو اور وہ اپنی معاشی سرگرمیوں کے ثمرات سے متمتع ہو سکے۔ جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند کے اندر لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں سے اس کی مزدوری کی تعین سے قبل کام لینے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح امام بیہقی رحمہ اللہ نے ایک حدیث کی روایت کی ہے کہ مزدوروں پر مزدوری کی ادائیگی میں ظلم کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے ادا کر دیا جائے، تب تو اس کے لیے بہتر اور افضل ہے۔ اسی طریقے سے گھریلو خدام کے ساتھ حسن سلوک کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاشرتی و سماجی تعلق کو تکریم انسانیت کے حصول پر مبنی قرار دیا ہے، اور جاہلیت میں خادموں کو جس حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو کلیتاً بدل دیا اور فرمایا کہ خدام کو بھی وہی عزت اور مرتبہ دو جو اپنے خادم کے دوسرے افراد کو دیتے ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کی خدمت کی داد و تحسین کرنے اور اسے برابر سماجی مرتبہ دینے کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لے کر آئے، اگر اس کو اپنے ساتھ کھانے پر نہ بیٹھائے تو اسے 1 یا 2 لقمہ دے دے، اس لیے کہ اس نے محنت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس دوسروں کو تعلیم دی بلکہ آپ نے اپنے عمل مبارک سے بھی دنیا کو ایک نمونہ اور مثال پیش کیا، اور کہ اے لوگو، جس طرح میں نوکروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں اس طرح تم بھی ان کے ساتھ کیا کرو، حسن سلوک کیا کرو۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کو یوں بیان فرماتے ہیں، خدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی، اللہ کے کہتے ہیں میں نے 10 سال تک نبی علیہ السلام کی خدمت کرنے کا شرف حاصل کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اف تک نہیں کبھی کہا، اور نہ یہ کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا اور فلاں کام تم نے کیوں نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر خادم سے خطا سرزد ہو جائے تو اس پر بھی اس سے درگزر اور عفو کا سلوک کیا جائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خادم کو کتنی مرتبہ معافی دوں؟ اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر اس نے وہی سوال کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا،
ہر دن میں 70 بار اسے کیا کرو؟ معافی دے دو۔ تو مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دونوں کا یہ قول ہے اور معمول تھا کہ جب اپنے لیے کپڑا بناتے تھے، اپنے لیے نئے کپڑے سلواتے تھے، تو اپنے مزدور کے لیے اور اپنے نوکروں کے لیے بھی اسی طریقے سے کپڑا کو کیا کرتے تھے؟ سلواتے تھے۔ تو گویا کہ یہ موجود ہے میرے بھائیو، دلیل اور احادیث موجود ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے کاری کرتاؤں کے ساتھ، اپنی مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اس کا انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو اجر اور بدلہ دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ماضی کے اندر جو خطائیں ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو شفا یاب کر دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔